الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وصام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے قابل احترام معزز حاضرین سامعین عزیز بھائیوں اور دوستو ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے دا میسیج میڈیا کی جانب سے ایک 63 ڈیز کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے عقائد عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے لیے ہدایت کی مشعل راہ ہے۔ اس لیے چونکہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس لیے اس ولادت کی مناسبت سے دا میسیج میڈیا کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ آقائے دو عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ساری انسانیت تک پہنچائی جائے۔ موجودہ دور چونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا دور ہے، اس دور میں آدمی اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے بآسانی ان ذرائع کے ذریعے سے سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے اپنا پیغام دنیا کے کونے کونے تک رہنے والے انسانوں تک پہنچا سکتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے یہ ماہ ربیع الاول کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ آج کا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج کا عنوان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت نہ کرنے پر، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے پر کیا وعید بیان فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو ان کے حقوق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا انسانیت کو بھول گئی تھی، آدمی کے خون کا پیاسا ہو گیا تھا، طاقتور کمزور پر ظلم کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھتا تھا،
عورت کی حیثیت کو اتنا گھٹا دیا گیا تھا کہ اولاد اپنے باپ کے انتقال کے بعد اپنی ماں کو باپ کے ترکے میں تقسیم کر لیا کرتی تھی۔ لہٰذا اس جاہلیت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس انسانیت پر ایک احسان عظیم بن کر اللہ نے اس احسان کو دنیا میں بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں اللہ نے آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا اور مبعوث کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کے ذریعے سے اس کا اظہار کیا۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اور بہت ساری چیزیں بنائیں، زمین و آسمان، سمندر، درخت اور پہاڑ، اور انسان کو ہر قسم کی نعمتیں دی، مادی نعمتیں اور معنوی نعمتیں۔ ساری نعمتیں دینے کے بعد اللہ نے احسان نہیں جتایا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہدایت کے لیے اور کفر و شرک کے اندھیرے میں بھٹکنے والی انسانیت کو صحیح راستے پر لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب نبی رحمت کو اس کائنات میں بھیجا تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم ہی میں سے ایک نبی کو مبعوث کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات میں نبی بنا کر بھیجا جانا ساری انسانیت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں نبی بنا کر بھیجے گئے تو آپ نے دنیا میں آ کر ہر انسان کو ان کے حقوق دلوائے۔ انسان اگر کمزور ہے تو کمزور کے حقوق کیا ہیں اللہ کے نبی نے بیان کیے، اگر مزدور ہے تو مزدور کا کیا حق ہے اس کو اللہ کے نبی نے کہا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ عورتوں کے بارے میں ان کے حقوق بیان فرمائے کہ عورتیں اگر وہ بیٹی کی شکل میں ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی 2 لڑکیوں کو یا 3 لڑکیوں کو پالے، پرورش کرے، ان کے ساری ذمہ داریوں کو اٹھا کر ان کا نکاح کر دے تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من عال 3 بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنہ، کہ جو آدمی 2 لڑکیوں کو یا 3 لڑکیوں کو پالے، پرورش کرے، ان کو ادب سکھائے، ان کو تعلیم دلائے اور ان کا نکاح کر دے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت کا انعام۔ اور پھر بے قصور لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے سے منع کیا۔ عورت اگر بہن کی شکل میں ہے تو اس کا احترام کو واجب قرار دیا، ماں ہے تو ماں کے لیے کہا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے حقوق بیان فرمائے کہ ماں اور باپ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ احسانات دنیا میں ماں باپ کے ہیں۔ اس لیے ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آ کر پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کا کیا حق ہے؟ ماں باپ کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہما جنتک و نارک، یہ دونوں تمہاری جنت ہیں، یہی تمہاری دوزخ بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں آدمی ماں اور باپ دونوں کی خدمت کرے گا، ان کے ساتھ اطاعت کا جذبہ، اطاعت سے پیش آئے گا، حسن سلوک سے پیش آئے گا، ان کا احترام کرے گا، ان کی عظمت کرے گا
اور ان کے حقوق کا پورا پورا خیال رکھے گا تو پھر وہ تمہارے لیے جنت ہے۔ اور اگر آدمی ماں باپ کو ناراض کرے گا، ان کی اطاعت نہیں کرے گا اور ان کے حقوق ادا نہیں کرے گا، پھر ان کو ناراض کر دے گا، تو پھر گویا کہ وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنایا بلکہ وہ دوزخ کو اپنے لیے حاصل کر رہا ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس کے اندر 15ویں پارے میں اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر انسان اس کی زندگی میں ماں باپ اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائیں۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق قرار دے۔ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کی جائے، اور پھر والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ اطاعت کا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ عظمت کا معاملہ کیا جائے، احترام کا معاملہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کے رویے کے ساتھ پیش آیا جائے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اگر والدین دونوں کے دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور انسان اپنی صحت اور جوانی کے عالم میں اپنے ضعیف ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے تو چاہیے کہ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے، اپنے بوڑھے باپ کی پورا بوڑھے باپ کا خیال رکھے۔ اگر ماں ہے تو ماں کا پورا خیال رکھے، دونوں ہیں تو دونوں کی اطاعت کرے۔ قرآن نے کہا، قرآن نے تفصیل سے وضاحت سے کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ اگر دونوں یا ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ایسی صورت میں اولاد کا حق یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اطاعت کے اخلاق پیش کرے، ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے۔ فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہے، ان کو برا بھلا کہنا اور ان سے زبان درازی کرنا، ان کو گالی دینا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ ان کی بات کی خلاف ورزی کرنا جو شرعاً جس کا اختیار دیا گیا ہے، جو گناہ کی بات نہ ہو، جس کا ماننا شریعت نے واجب قرار دیا ہے، اس بات کو اگر وہ انکار کرے گا تو وہ گناہ شمار ہوگا۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے تعبیر یہ استعمال کی ہے فلا تقل لہما اف، کہ وہ اولاد اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہے، اور پھر ان کے لیے دعا کرتے رہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ جب والدین اگر دنیا سے چلے جائیں یا دنیا میں باحیات ہوں، ہر حال میں ان کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میرے والدین پر رحم فرما، ان پر کرم فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، اے میرے رب ان پر ایسے ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، مجھے میری پرورش کی۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ والدین زندہ ہیں تو ان کے حقوق یہ ہے کہ آدمی ان کے حیات کے اندر ان کا پورا ادب کرے، ان کے ساتھ عظمت کا، تقدس کا اور احترام کا رویہ رکھے، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرے، ان سے آگے نہ چلے، ان کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرے۔ اور اگر والدین دنیا سے چلے جائیں تو ان کے رشتہ داروں سے، ان کے ملنے والوں سے، ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھے، حسن سلوک کرے۔
اور اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے اور والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے، ان کی نافرمانی کی ہے۔ تو والدین کی نافرمانی کرنے پر اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ برباد ہو جائے، ذلیل ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی کی بد دعا اس آدمی کے لیے ہے جو والدین کا نافرمان ہے۔ تو میرے بھائیوں، والدین کی نافرمانی اور ان کے ساتھ برا سلوک ایک ایسا گناہ ہے جس کو گناہ کبیرہ شمار کیا گیا ہے۔ ان من اکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ بڑے بڑے گناہوں میں ایک گناہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے، پھر اسی کے ساتھ ذکر کیا والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین یہ ہمارے لیے اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کے ذریعے سے ہمارے لیے جنت بھی بن سکتے ہیں، اور اگر ہم والدین کو ناراض کریں، ان کے حقوق کو ادا نہ کریں تو وہی ہمارے لیے دوزخ کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ ہما جنتک و نارک، یہی تمہارے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں۔ اس عالی ارشاد کے بعد اور مزید وضاحت کی ضرورت نہیں رہ پاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے زندگی کے آخری لمحات چل رہے ہیں، موت کی کیفیت ان پر طاری ہے، سکرات کی کیفیت چل رہی ہے۔ صحابہ جو وہاں موجود تھے وہ ان کو کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، کلمہ کوشش کر رہے ہیں کہ زبان سے کلمہ جاری ہو جائے، لیکن زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے اور روح نکلنے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علقمہ کی آخری زندگی کے آخری لمحات ہیں اور موت کی کیفیت اور اس کے آثار ان پر طاری ہیں، اور موت کے آثار طاری ہیں اور ہم ان کو کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ان پر کلمے کے قبول کرنے کا ان پر اثر نہیں ہو رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ تو حضور نے کہا کہ کیا ان کی والدہ زندہ ہے؟ بتایا گیا کہ ہاں ان کی والدہ زندہ ہے۔ تو حضور نے ان سے معلوم کیا کہ کیا ان کی والدہ ان سے خوش ہے، راضی ہے یا ناراض ہے۔ تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ ان کی والدہ ان سے ناراض ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ سے کہلوایا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو، اس کے ساتھ جو ناراضگی ہوئی ہے اسے ختم کر دو، اس کو دل سے معاف کر کے اس سے خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ۔ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے اس نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے، میرا دل بہت دکھی ہوا ہے، تو میں معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک حکیم اور مدبر اور فراست ایمانی رکھنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکیمانہ انداز اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ان کی ماں ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو جاؤ لکڑیاں جمع کرو اور اس لکڑیوں کو آگ لگاؤ، ان کو علقمہ کو اس آگ میں جلا دیا جائے گا۔ جب ان کی ماں نے یہ سنا کہ میرے بیٹے کو جلا دیا جائے گا اور ان کو جو ہے ان کے لیے آگ سلگائی جا رہی ہے، تو اس کی ممتا جوش میں آئی اور وہ ماں کہنے لگی کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا جلا دیا جائے، آگ کے حوالے کر دیا جائے، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ تو حضور نے کہا کہ جب تم دنیا کی آگ میں جلنا گوارا نہیں کرتے ہو تو دوزخ کی آگ تو دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ بدرجہ بڑی ہوئی ہے، اس لیے آپ ان کو معاف کر دو۔ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں
میں اپنے لڑکے کو معاف کرتی ہوں، میں اس سے خوش ہو جاتی ہوں، میں اس سے راضی ہو جاتی ہوں۔ جب ماں نے اپنے بیٹے کے لیے معافی کے کلمات کہے اور دل سے ان کو معاف کر دیا تو ادھر صحابہ کہتے ہیں کہ ان کی زبان پر کلمہ جاری ہوا اور آسانی کے ساتھ روح قبض ہوئی، اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر یہ پیغام انسانیت کو بتایا گیا کہ ماں باپ کی نافرمانی، ماں کو ستانے پر آدمی کا خاتمہ جو ایمان پر ہونا چاہیے، آدمی کے سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑا خوشی کا موقع یہ ہے کہ اس کی موت ایمان پر آ جائے۔ اگر آدمی اپنے ماں کو ستاتا ہے یا باپ کو ناراض کرتا ہے تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سلسلے میں بھی آدمی کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ برباد ہو جائے وہ شخص، جیسے حدیث کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر سیڑھی پر قدم رکھے تو آپ نے آمین کہا، تو آپ 3 مرتبہ آمین فرمایا آپ نے۔ صحابہ نے پوچھا تو اس میں سے 1 مرتبہ آپ نے جو آمین کہا تھا، حضور نے اس کی وجہ بتائی کہ جبرائیل امی میرے سامنے متصور ہوئے اور انہوں نے بد دعا دی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں ماں اور باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور وہ شخص اپنے ماں باپ کی اطاعت کر کے، ان کو خوش کر کے، ان کو راضی کر کے جنت کا مستحق اپنے آپ کو نہیں بنایا تو وہ برباد ہو جانے کے قابل ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین نے اس کے لیے بد دعا دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حضرت جبرائیل کی بد دعا پر آمین کہا۔ تو ایسے آدمی کے لیے جبرائیل کی بد دعا اور حضور کا آمین کہنا یہ بدرجہ قبولیت کا اثر رکھتا ہے۔ اس لیے آج کے دور میں چونکہ تربیت اور ان کی تعلیم، بچوں کی تعلیم و تربیت دینی مزاج پر نہ ہونے کی وجہ سے بچے جب جوان ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کو خاطر میں نہیں لاتے، ماں باپ کو وہ اپنے احترام کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے ہیں۔ آج ماحول اتنا ناگفتہ بھی ہو گیا ہے کہ بچے ذرے سے ہوش میں آتے ہیں، جوانی کے مرحلے میں قدم رکھتے ہیں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، ان کو جھڑکتے ہیں، ان کے بات کی کوئی ویلو نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اولاد کے لیے بہت ہی زیادہ برائی اور بہت اللہ کی ناراضگی کو مول لینے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے موجودہ زمانے میں ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت دینی مزاج ان کے اندر پیدا کریں، ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ ان کو جب دینی تعلیم، قرآن و حدیث کی تعلیم دی جائے گی اور جب ان کو علماء کی صحبت سے آراستہ کیا جائے گا، صلحاء اور علماء کی صحبت سے ان کو گزارا جائے گا تو ان کے اندر اخلاق، بڑوں کا ادب، ماں باپ کی اطاعت کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوگا، پھر وہ اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنیں گے۔ اس لیے ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں دا میسج میڈیا کے اس سلسلے کے ذریعے سے یہ پیغام ساری دنیا میں عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ موجودہ زمانے میں چاہے وہ کالج میں پڑھنے والے بچے ہوں یا ہائی اسکول میں پڑھنے والے بچے ہوں، چاہے پرائمری میں پڑھنے والے بچے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ہر ایک کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے باپ کو ناراض نہ کریں، اپنی ماں کو ناراض نہ کریں، اپنے باپ کو بلند آواز سے اور برے الفاظ سے ان کے ساتھ بات نہ کریں، بلکہ دونوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے، اچھائی سے، نرمی سے بات کریں۔ قرآن نے کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کہ ان کے سامنے اپنے عاجزی کے بازو جھکا دیں، ان کے ساتھ ادب سے بات کریں، ان کے ساتھ ادب سے کھڑے رہیں۔ جیسے بادشاہ کے سامنے نوکر اور غلام جس طرح ادب سے کھڑا ہوتا ہے، اس طرح ماں باپ کے سامنے ادب سے کھڑے ہوں، ادب سے بیٹھیں،
پورے عظمت کو اور پورے اخلاق کو ان کے ساتھ ملحوظ رکھیں۔ اسلام کی تعلیمات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہی ہے کہ ماں باپ یہ جنت میں پہنچنے کا بھی ذریعہ بن سکتے ہیں اور ماں باپ دوزخ میں جانے کا بھی ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بارے میں کہا، ایک صحابی آ کر حضور سے پوچھنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری خدمت کا، میرے اچھے حسن سلوک کا اور اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو حضور نے کہا، تمہاری ماں تمہارے اچھے اخلاق اور اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ پھر ان پوچھنے والوں نے 2 مرتبہ پوچھا، 3 مرتبہ، تو تینوں مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ تمہاری ماں تمہارے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ہے، تمہاری ماں تمہارے اچھے اخلاق کی سب سے زیادہ مستحق ہے۔ پھر چوتھی مرتبہ کہا کہ تمہارا باپ تمہارے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ تو 3 مرتبہ ماں کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری ماں تمہارے اچھے اخلاق کی سب سے زیادہ مستحق ہے۔ پھر چوتھی مرتبہ کہا کہ تمہارا باپ تمہارے اچھے اخلاق کا مستحق ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عموماً اولاد اپنے ماں کے ساتھ زیادہ رہنے کی وجہ سے، ان کے ساتھ زیادہ انسیت اور مناسبت کی وجہ سے اور ماں کے مزاج کے نرمی کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے بہت سی مرتبہ ماں کے دل کو دکھا دیتی ہے، ماں کے دل کو تکلیف پہنچاتی ہے اور ماں کو ناراض کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے تاکید سے کہا کہ ماں کا حق زیادہ ہے، ماں کی خدمت تم زیادہ کرو، تو ماں کا دل نہ دکھاؤ۔ پھر باپ کے بارے میں کہا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے۔ پھر اللہ نے پھر فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو اس لیے باپ اگر خوش ہے تو گویا کہ اللہ بھی خوش ہے، اگر باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ اور ماں کا مقام تو حضور نے کہا، الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری گزارشات کا خلاصہ اور ماحصل یہی ہے کہ ہم جتنا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی محنتوں کے ثمرات کو استعمال کرتے ہیں، ان کی کمائی کو کھا کر پی کر ہم بڑے ہوتے ہیں، پھر جب جوانی کے مرحلے میں قدم رکھتے ہیں تو ہم اپنے والدین کو خاطر میں نہیں لاتے، ہم اپنے والدین کو وہ عظمت اور وہ احترام نہیں کرتے، وہ عظمت اور احترام ہم نہیں کرتے ہیں جو کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ربیع الاول کا یہ جو موقع ہے، اس موقع پر آخری گزارش آپ سے یہی کرنا ہے کہ یہ ماں اور باپ دنیا کے اندر اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ ماں اور باپ اگر دنیا سے چلے جائیں تو ان کے چلے جانے کے بعد انسان کو افسوس ہوتا ہے، انسان پچھتاتا ہے اور افسوس کرتا ہے کہ اے کاش اگر میرے ماں باپ اب دنیا میں زندہ ہوتے تو میں ان کی خدمت کرتا اور میں ان کو راضی کرتا، خوش کرتا، لیکن اب ماں باپ نہیں ہیں تو پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں، ان کی اطاعت کریں، اور شریعت نے جن امور کے اندر ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے ان کی اطاعت کریں، اور خدارہ ان کو کبھی ناراض نہ کریں اور ان کا دل نہ دکھائیں۔ ماں باپ کا دل دکھانا اور ان کو ناراض کرنا ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی، مگر دنیا کے اندر بھی جلد اور نقد اس کی سزا دنیا میں مل کر رہتی ہے۔ اس لیے آخری پیغام یہی ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں، خوش رکھیں، ان کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔